الذی وہ جس نے جعل بنایا، جعل ایک حالت سے دوسری حالت میں لانا، تو جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، کیونکہ زمین کا پہلے حال کچھ اور تھا نا، تمہارے لیے بچھا بھی دیا، پھیلا بھی دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بہت سموتھ بنایا، والسماء اور آسمان، بناءً چھت، بناءً کا روٹ ہے کنفیوز کر دی اس لیے بہتر سماء بناءً، وانزل اور اس نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فاخرج پھر اس نے نکالے، بھی ساتھ اس کے، اخرجہ کا روٹ کیا ہوگا، یہ لفظ فواکہ استعمال ہوتا ہے، فلا تجعلوا تو نہ تم بناؤ، اب آپ دیکھیں تجعلوا بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن شریک، انداد ند کی جمع، نون دال دال اس کا روٹ ہے، مقابل برابر، شریک نہ بناؤ، وانتم حالانکہ تم، تعلمون تم علم رکھتے ہو، الذی جعل لکم الارض فراشا کون ہے وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونے کی طرح بنایا، فراش بنایا، زمین کو تمہارے لیے پھیلا دیا، اور فراش میں جیسے کہ پہلے میں نے عرض کی، الارض فراشا کہ تم سکون سے اس پہ کام کرو، ورنہ اگر آپ غور کریں تو زمین کے اندر کیا بھرا ہوا ہے، آگ بھری ہوئی ہے، یعنی ہم بھڑکتی ہوئی آگ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے سب کچھ، لیکن اتنی شدید چیز اس کے اندر ہوتے ہوئے بھی وہ ہمارے لیے ایک پرسکون جگہ ہے، سکون سے رہنے کی، والسماء بناءً اور آسمان کو ایک چھت کی طرح بنایا، نظر نہ آتا، بس ایک خلا ہی خلا ہوتا، یعنی نیچے زمین تو ہوتی لیکن اوپر ہم دیکھتے تو سوائے ہوا کے کچھ ہمیں نظر نہ آتا، یعنی کوئی رنگ نہ ہوتا اس کا، جیسے بعض اوقات کبھی دھند ہوتی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فضا میں کیسا رنگ ہوتا ہے، کوئی چیز جب نظر ہی نہیں آتی، کوئی رنگ ہی نظر نہیں آتا تو کتنا ایک اداس سا منظر ہوتا ہے، چھت کی طرح بنایا، اور ایک پروٹیکشن کی چیز، اور ایک سکون کی چیز، اور ایک خوبصورت منظر والی چیز، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اس آسمان میں کئی فائدے رکھے تمہارے لیے، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا کہ ہم نے بادلوں سے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا، بھی اور پھر صرف پانی اتار نہیں دیا، اس پانی سے تمہارے لیے سامان زندگی پیدا کیا، تمہارے رزق کا سامان کیا، اور کتنے بہترین رزق کا، ماءً اور اس آسمان میں کئی فائدے رکھے تمہارے لیے، آپ دیکھیں کہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ اس کے علاوہ تمام جانور، پرند چرند درند، حتیٰ کہ حشرات الارض، ان کے لیے بھی رزق بنایا زمین میں، ان کے لیے بھی رزق پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ زمین کے اندر اور کیا کچھ رکھ دیا، کتنی دھاتیں اور کتنی مختلف طرح کے خزانے زمین کے اندر چھپا دیے، فأخرج بہ تو یہاں تو خاص طور پر بارش کا ذکر ہے کہ بارش کے ذریعے، آسمان سے اترے ہوئے پانی کے ذریعے اس نے تمہارے لیے زمین سے رزق نکالا، تو الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا تو پھر عدل اور انصاف کی بات کرو، جس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا تم بھی صرف اس کی عبادت کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین اور تم سب جانتے ہو کہ باقی سارے کام کون کر رہا ہے، اللہ ہی کر رہا ہے، تو جب ساری نعمتیں اس کی طرف سے آئی ہیں تو پھر تم آخر کسی اور کی طرف کیسے توجہ کر سکتے ہو۔ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ جو خالق ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، صحیحین کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے یہ بھی فرمایا، تم جانتے ہو معاذ کے بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ علی العباد ورسولہ اعلم، انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔